بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہیں۔ دوستو، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اب غور سے سنیں۔ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دوستو، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ بے شک دوستو، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو۔ کیا کہتا ہے؟ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ بے شک 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اور اچھے نام سے پکارنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ دوستو، 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 1، محفل میں زبان کی۔ نمبر 2، بازار میں آنکھ کی۔ نمبر 3، نماز میں دل کی۔
نمبر 4 دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نمبر 5 نگاہ میں حیا کی۔ دوستو، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو بتایا کرے، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ دوستو، میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، سبھی بھائی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔